بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپٹی اسلامیات کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹاپک ہے، نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ٹاپک کا نام ہے کسب حلال، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حلال رزق کا معنی کیسا ہے۔ کسب کہتے ہیں کمانے کو، حلال کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسب کہتے ہیں کمائی کو، ٹھیک ہے۔ تو کسی زمانے میں ہمارے پرانے جو نوٹ ہوتے تھے 10 کے یا 100 کے یا 20 کے نوٹ پہ بھی ایون کے لکھا ہوتا تھا کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ آج کل تو خیر یہ لفظ ہٹا دیا گیا ہے، تو کماؤ، جیسا بھی کماؤ، حلال کماؤ، حرام کماؤ، کوئی اس کی جو ہے نا حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اس چیز کی بڑی اس کے اندر اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر کسب حلال سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گدھا گری کا سوال کرتا ہے، یعنی کہ ایک سوال کرتا ہے، بھکاری یعنی کہ بن کے حاضر ہوتا ہے۔ تو گدھا گری کے پیشے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کیسے فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ گھر میں کوئی برتن ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہے۔ کہا کہ لاؤ، تو وہ لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا جی میں خریدوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ برتن دے دیا اور اس کی جو قیمت تھی وہ شخص کو دے دی، اور کہا کہ اب ان پیسوں کو لو اور جا کر کلہاڑا لے کے آؤ۔ تو وہ شخص گیا اور جا کے کلہاڑا لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو لکڑی کا دستہ تھا وہ نصب کیا اور اس کو جوائنٹ کیا اور اس کو دیا، کہا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ۔ وہ شخص گیا جنگل میں، لکڑیاں کاٹ کے لے آیا۔ اب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو بازار میں جا کے بیچ کے آؤ۔ اب اس کو وہ بازار میں جا کے بیچ کے آیا اور اس کے جو پیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گھر میں خرچ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کے متعلق اس اہمیت، اس واقعے کے ذریعے سے اہمیت جو ہے وہ وضاحت فرما دی کہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے رزق کو حلال کر کے کمانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی نصیب فرمائے۔ گویا کہ اب یہ دیکھ لیں کہ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے اندر پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ عمرہ کرنے میں، حج کرنے میں اول نمبر پر ہیں، لیکن رشوت ستانی اور دیگر جو غیر مطلب ہے کہ غیر اسلامی جو ذرائع ہیں حلال کے، یعنی کہ ملاوٹ ہے، سودی چیزیں ہیں، سودی کاروبار ہیں، ان پر جو ہے نا اس کا جو ہے وہ پہلا نمبر ہے۔ دیکھ لیں تو یہ ہماری یعنی کہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ تو کسب حلال جو ہے نا اس کی اہمیت کے بارے میں اسلام نے بڑا زور دیا ہے، بڑی اس پہ اسلام نے یعنی کہ بڑی اہمیت جو میں نے ایک چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے سے وضاحت کی ہے۔ ایک دوسری مثال دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذریعہ معاش تھا، ایک بات کو یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کا جو شروع میں ابتدا میں جو ذریعہ معاش تھا وہ بھیڑوں کو چرانا، اونٹنیوں کو چرانا، اس طرح یعنی کہ بکریوں کو چرانا، یہ ان کا ذریعہ معاش ابتدا میں رہا ہے، یعنی کہ شروع میں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبوت دی، ان کو بادشاہت دی، یا ان کو جو ہے نا کسی بھی قسم کا جو نبوت کے بعد جو ذریعہ معاش عطا کیا ہے وہ سکھلانے کے لیے، تو لیکن یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ چرواہے تھے، یعنی کہ بہت چھوٹے پیمانے پر انہوں نے کاروبار شروع کیا اور پھر آگے جا کے انہوں نے کوئی بھی ذریعہ معاش اپنایا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا اس کو لے کر شام کی طرف جاتے اور پھر اس کو سیل آؤٹ کرتے، پھر وہاں سے وہ جو منافع کما کر لائے، تو اس کے ذریعے سے بھی تجارت کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ یہ بھی رزق حلال میں شامل ہے۔ اب رزق حلال کے متعلق جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، یا بہت ساری تو آیات ہیں، ان میں سے 2-4 آیات جو ہمارے امتحانی نقطہ نظر سے ضروری ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یاد رکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، خصوصی طور پہ خاص طور پہ مدنی صورتوں میں جو مخاطب کیا ہے، وہ چونکہ شرعی مسائل زیادہ ہیں، فقہی مسائل زیادہ ہیں مدنی صورتوں میں، تو اس لیے وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ عام لوگوں کی تلقین کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے، جن میں کفار بھی شامل ہیں، جس میں مشرکین بھی شامل ہیں، جس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے یا جس میں ان کے ساتھ مخاصمہ کیا گیا ہے، تو اس میں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا بالخصوص مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، کلو کھاؤ، من سے، طیبات پاک حلال، ماں جو رزقناکم تمہیں رزق دیا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا بنا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس رزق میں سے کھاؤ جو تمہیں حلال دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہاں پہ زمین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ زمین کے اندر سے جو حلال اور طیب رزق ہے اس میں سے کھاؤ۔ آپ وسلم کی حدیث ہے جو جس میں آپ وسلم فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اب دیکھیں طلب کرنا، کسب الحلال، کسب کہتے ہیں کمائی کو، کمانے کو، حلال کہتے ہیں حلال۔ تو حدیث ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر ایسی خرید و فروخت جو مقبول ہو پاکیزہ کسب ہے، یعنی کہ آدمی کا حلال ذریعے سے کمانا جو ہے وہ وہ مقبول ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ فرض کی گئی ہے۔ فریضہ جو ہے یہ فرض کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حلال ذریعے سے روزی کمائی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اب اس کے ذرائع کیا ہیں؟ یعنی کہ حلال جو روزی ہے، جو حلال کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں جو آپ سسن نے سب سے زیادہ جو پسند فرمایا ہے وہ تو ہے تجارت، ٹھیک ہے، خرید و فروخت، جس میں دکانداری بھی آ جاتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار بھی آ جاتا ہے۔ تو جتنے بھی خرید و فروخت کے ذرائع ہیں، مختلف جو سامان ہیں ان کو ذرا جائز منافع پر اس کو فروخت کرنا، یہ بھی تجارت میں شامل ہے۔ تو سب سے جو اہم ذریعہ ہے، جو سب سے مشہور ترین ذریعہ ہے، وہ تجارت ہے۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، کیا وہ کیا کرتے تھے کہ تجارت کے اندر اپنا جو منافع تھا، ایک تو وہ ناجائز منافع وہ زیادہ رکھتے تھے، اور جو اس کی جو ناپ تول تھی اس میں کمی بیشی کر دیتے تھے، اور اس میں مال کے اندر کھوٹ یعنی کہ ملاوٹ والا مال وہ شامل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قوم لوط کی بستی تھی وہ الٹا دی، یعنی کہ اتنا غصے اور غضب کا اظہار فرمایا غیر یعنی کہ جو ذرائع ہیں حرام ذرائع ہیں اس کی وجہ سے۔ اچھا، تو قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اچھا، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا ذکر اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال ذریعے سے خرید و فروخت کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر بھی موجود ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کر لو تو پھر تم پھیل جاؤ روزی کے لیے، رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے تم پھیل جاؤ۔ اچھا، اگلا جو ہے وہ ہے زراعت، یعنی کہ کھیتی باڑی، یہ بھی حلال ذرائع میں شامل ہے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ آدمی محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصل کو نرم کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے،
محنت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوا ہے زراعت کے لیے۔ یہ بتاؤ افرأیتم ما تحرثون، یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو، یعنی کہ اس میں بیج کا ذکر ہے، جو کچھ تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو، ہم نحن الزارعون، یا ہم اگاتے ہیں۔ تو زراعت کے متعلق جو قرآن پاک میں آیت ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح صنعت و حرفت، صنعت و حرفت کے اندر انڈسٹریز، فیکٹریز، اسٹیل کے کاروبار اور اس طرح کے جو کاروبار ہیں وہ ان سے متعلق جو کاروبار ہیں یہ بھی حلال ذرائع میں شامل ہیں۔ تو اسلام کے اندر اس ذریعے کو بھی پسند فرمایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ذریعہ معاش تھا وہ لوہار کا تھا، یعنی کہ لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے کی زرہیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت دی ہوئی تھی، ایک معجزہ دیا ہوا تھا کہ وہ لوہا جو ان کے ہاتھ میں آتا تھا وہ نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس کو جس طرح بھی چاہتے تھے موڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح کے جو ذریعے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الحدید لوہا، اور ہم نے لوہا نازل فرمایا، فیہ بأس شدید، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر سختی ہے، لیکن وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ اور الحدید، سورۃ الحدید ایک پوری اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی ہے اس سے متعلق۔ اب جو رزق کمانے کے جو حرام ذرائع ہیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے، حلال رزق کمانے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، جیسے طب ہے، جیسے تعلیم ہے، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جو اہم تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، جن کو یعنی کہ پسند فرمایا گیا ہے پریارٹی پہ، تو ان کا ذکر میں نے کر دیا۔ اب جو ایسے اموال اکتساب کے وہ ذرائع جن کو اسلام نے ناپسند فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں اول ہے رشوت، جو ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، یہاں تک کہ ایک ادارے جو وجود میں آئے ہیں جیسے نیب ہے، جیسے اینٹی کرپشن ہے، یہاں پہ بھی یہ چیز عام ہے۔ وہاں پہ یعنی کہ بجائے اس کے کہ اس کی روک تھام کے لیے کام کیا جائے، الٹا وہاں پہ یہ کام زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر حدیث بھی ہے، الراشی والمرتشی، بہت مشہور حدیث ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا بھی دوزخی ہو گیا اور رشوت لینے والا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا ممانعت فرمائی ہے، اور اس کے لیے عذاب کی خوشخبری سنائی ہے کہ دیکھیں کہ رشوت لینے والا بھی دوزخی ہے اور رشوت دونوں دوزخی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، رشوت کی شرعی تعریف کیا ہے کہ جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو۔ ایک چیز ہے مثلاً آپ نے ایک پین بیچنا ہے، اگر آپ اس کا فرض کرو کہ آپ نے مارکیٹ سے 8 روپے کا لیا ہے اور اس کو اگر آپ پروفٹ رکھ کے 10 روپے کا بیچ رہے ہیں تو یہ جائز منافع ہے۔ لیکن رشوت کیا ہے کہ جس کا معاوضہ ہی نہ ہو، کہ اگر آپ نے کسی بھی ادارے میں جا کے کوئی کام کروانا ہے لیکن وہ کام آپ کا جائز ہے، ٹھیک ہے، مثلاً آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے لیکن آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے اس کے لیے یعنی کہ گورنمنٹ کی فیس کے علاوہ کوئی فیس دیتے ہیں کہ جی جلدی بن جائے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو یہ رشوت میں آ جاتا ہے۔ تو رشوت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو، اس کا معاوضہ لے لیا جائے تو یہ رشوت کہلاتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ممانعت ہے۔ اچھا، تحائف اور نذرانے، اگر کوئی حاکم یا کوئی افسر کسی سے کوئی تحفہ وصول کرے اور اس کے لیے ایک تحفہ دینے والا یہ نیت رکھتا ہو کہ میں وقت آنے پر اس سے کوئی کام کروں گا، اور افسر جو ہے وہ اس نیت سے تحفہ لیتا ہے کہ جی یہ میرے لیے جائز ہے، اس کا لینا میرے لیے جائز ہے، تو یہ تحائف اور نذرانے جو سرکاری طور پر اگر ملتے ہیں کسی کو تو وہ گورنمنٹ کی امانت ہوتی ہے، حکومت کے لیے امانت ہوتی ہے، وہ حکومت کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تحائف اور نذرانے جو ہے نا سرکاری اداروں میں
تو یہ ناجائز ہیں، یہ حرام اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حرام ذرائع میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جوا، حرمت خمر اور میسر۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب، ٹھیک ہے، شراب نمبر 1، نمبر 2 جوا، نمبر 3 قرا کے تیر، پانسے کے تیر، جس کو آج ہم کہتے ہیں بانڈ کا کاروبار، تو یہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رجسم ناپاک ہیں، من عمل الشیطان اور شیطانی کاموں میں سے ہے، ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلا منشیات کی تجارت، تو قرآن ایک حدیث ہے کہ جس چیز کی معمولی سی یعنی کہ جو مقدار ہے وہ نشہ طاری کر دے، اس کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے، یعنی کہ اس کے استعمال کے متعلق اتنی سخت وعید ہے، اس کو بیچنا تو دور کی بات ہے، تو یہ بھی ناجائز ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے دھوکہ دہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز میں ملاوٹ کی فلیس منا، بس وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ گویا کہ وہ مسلمان نہیں۔ من غش، جس نے ملاوٹ کی فلیس منا، بس وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے سود، یہ تو بہت عام ہے، یعنی کہ ہمارا تمام ہی نظام سمجھ لیں کہ سود پہ ہی ہے، بینکاری نظام ہو، کسی کو قرض دینا ہو، کسی نے کوئی مکان کے لیے قرض لینا ہو، کسی نے کار لینی ہو، کسی نے موٹر سائیکل لینی ہو، تو یہ تمام کا تمام نظام، حالانکہ اکاؤنٹ تک کھلوانا ہو اس کے اوپر بھی تو سود ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، بلکہ ایک جگہ پہ تو جنگ کا اعلان بھی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، احل حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے البیع، البیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت یعنی کہ تجارت کو حلال کیا، وحرم، و میں نے اور حرم حرام کیا، الربا، الربا کہتے ہیں سود کو، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، تو یہ سود کی ممانعت کے متعلق قرآن پاک اپنا ایک اور جگہ پہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق، یمحق کہتے ہیں مٹانے کو، یمحق اللہ، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، الربا سود کو، ویربی اور اضافہ کرتا ہے، الصدقات صدقات کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہیں دو تین اور چیزیں بھی ہیں جو کہ ناجائز ذرائع ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے، چونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا اس لیے میں نے اس پر لیکچر بنایا ہے۔ تو ان میں ایک ہے اجارہ داری، اجارہ داری کے اندر جو ہے نا، جیسے ذمہ دار کسی بھی زمین کے اوپر، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے، یا پھر کسی بھی آدمی کو تھوڑا سا قرضہ وغیرہ دے کے اور اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اس انسان کے اوپر، اور اس کو اپنا ساری عمر کے لیے اس کو اور اس کے سارے خاندان کو غلام بنا دیتے ہیں، یہ بھی اجارہ داری میں آتی ہیں۔ غریبوں پر ظلم کرنا اور ان کی جائیدادوں پر خواہ مخواہ کا قبضہ کرنا، اور پھر زبردستی کی ان کی جو ہے نا شادیاں کروا دینا، اور ان کو بہت معمولی معاوضہ، فرض کریں کہ سارا سال بیچارہ کسان محنت کرے اور اس کو صرف گندم دے کے اس کو تنخواہ دینا، یہ بھی ناجائز ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ قحبہ گری یعنی کہ زنا کاری، یہ بھی ناجائز ذریعہ ہے۔ اچھا، رقص اور جنسی فنون، یعنی کہ یہ تو اب سمجھے کہ اس میں تھیٹر آ جاتا ہے، اس میں ڈرامہ آ جاتا ہے، اس کے اندر فلم آ جاتی ہے، اس کے اندر موسیقی آ جاتی ہے، یعنی کہ میوزک آ جاتا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ آ جاتے ہیں، ان کے بنانے کی جتنی بھی یعنی کہ چیزیں اور ان کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں ان چیزوں میں جو کہ حرام ہے۔ پھر اس کے علاوہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، غضب کر کے کسی یعنی کہ بندوق کی نوک پہ کسی سے مال چھین لینا، یہ بھی آ جاتا ہے وہ ذرائع اقتصاب کے جو کہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کی اور اپنی اولاد کو
یعنی کہ اس قسم کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ حلال روزی کی طرف مائل ہوں، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام ذریعے سے جو روزی کمائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال ہوگا وہ لازمی مجھ سے پوچھیں گے۔ اس کے لیے میرا نمبر ہے 0304800461 اور اس کے لیے آپ یہ جو چینل ہے اس کے نیچے کمنٹس ہے، کمنٹ سیکشن میں بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی موضوع پہ کوئی بات کروں یا لیکچر دوں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ اور سب سے اہم کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس کو جو لیکچر ہے اس کو فارورڈ اور شیئر لازمی کریں، اور لائک بھی لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔